ذکری کا نام سنا ہے؟ بلوچستان میں یہ بہت زیادہ ہے فرقہ یہ. بلوچستان میں جو یہ شہر تربت ہے، ہاں، اس کی ہسٹری پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں پتہ اس کی ہسٹری، اور یہ کہاں سے چلا تھا، اور یہ کس طرح گروہ کام کرتا تھا یہ، اور کس طرح یہ گمراہی کے راستے پہ چلے. اگر ہم آج سے تقریباً 300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو پنجاب کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبدالحمید. وہ یہاں سے ہجرت کر کے بلوچستان گیا تھا. اس نے تربت کو اپنا مسکن بنایا تھا. اچھا، بیسیکلی وہ ذکر کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ کام کیا کرتا تھا نا تو کام وہ دوسرے طریقے سے کرتا تھا. یعنی کہ جو ظاہری اس کے حالات تھے نا، ظاہری جو اس کے معاملات اس نے رکھے ہوئے تھے وہ ذکر و اذکار کے رکھے ہوئے تھے، لیکن باطنی طور پہ جو وہ کام کیا کرتا تھا وہ جادو کے ذریعے کیا کرتا تھا. تو اس کے تربت کے اندر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہو گئے تھے. اچھا، اس کی ایک تاثیر یہ تھی کہ یہ جو نا ذکر جاری کر دیا کرتا تھا. اچھا، ذکر جاری یہ کرتا تھا، ایک دیوی ہے جس کا نام ہے امری. کون سی دیوی؟ امری. اس کے ذریعے کرتا تھا یہ کام. اچھا، امری دیوی جو ہوتی ہے نا اس کا اثر ہی انسان کے قلب پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے انسان کے قلب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، اس دیوی جو امری ہے نا اس کے دو روپ ہیں. ایک اس کا وہ روپ ہے جو اس کو شیطانیت کی طرف لے جاتی ہے، جیسے استدراج انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس کا وہ روپ ہے جو ایک جگہ قائم مقام ہو جاتا ہے. یعنی کہ نہ وہ آگے بڑھتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ اس کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو عبدالحمید صاحب تھے نا یہ اس کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں دیوی امری کے. اچھا، یہ کرتا یہ تھا کہ جب یہ کسی کو کوئی ذکر تعلیم کرتا تھا نا تو یہ اس کے اوپر اس کو سوار کر دیا کرتا تھا. اچھا، جب انسان ذکر کے اندر بیٹھتا ہے نا، جب اس کو کوئی ذکر ملتا تھا پھر یہ اپنی توجہ کے ذریعے اس شخص کے اندر اس کو منتقل کرتا تھا، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی تھی. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا ذکر چل رہا ہے، میرا ذکر سٹارٹ ہو گیا، میرا قلب سٹارٹ ہو گیا. جبکہ وہ کون سی قوتیں تھیں؟ وہ استدراجی قوتیں تھیں. اس کے ذریعے اس کا حلقہ بڑھتا چلا گیا. اچھا، جب یہ حلقہ بڑھا تو اس کے بھی دو گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ کہ جس نے بالکل ہی سب کچھ ترک کر دیا، نماز، روزہ، کلمہ، ہر چیز ختم کر دیا، وہ صرف ذکر میں لگے. وہ کہتا ہے کہ ذکر ہی سب کچھ ہے، باقی نماز، روزہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک گروہ اس طرف چلا گیا، اور ایک گروہ دونوں کو ساتھ اپنے لے کے چلا. اچھا، جو دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا وہ پھر ایک وقت میں آ کے کہیں نہ کہیں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. لیکن جو لوگ بالکل ہی اس سے منحرف ہو گئے وہ لوگ پھر جادو کی سمت چلے گئے. اچھا، یہ بہت تیزی سے پھیلا. اچھا، اس کی ایک سب سے بڑی شاگرد تھی، وہ ایک عورت تھی. آج بھی اس کا وہاں ان لوگوں نے مزار بنایا ہوا ہے. اور باقاعدہ یہ لوگ ذکری جب اس کو دیوی جو امری ہے اس کو حاضری کرتے ہیں نا، اس کی جب دعوت دیتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، تو باقاعدہ یہ لوگ اس کی جو قبر ہوتی ہے نا اس کا یہ لوگ برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں. تو اس کی قوت شیطانیت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی کے اوپر یہ بٹھا دے امری کو تو اس کا اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے. کیونکہ اس کو وہی اتار سکتا ہے جو اس کی قسم سے جانتا ہے، اس کی وابستگی ہوگی، جو اس کے بارے میں جانتا ہو. اچھا، ذکری جادو اس وقت جو نا ہمارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، ذکری لوگ موجود ہیں. اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا محفوظ رکھتے ہیں، بڑا پوشیدہ رکھیں گے یہ لوگ اپنے آپ کو. ظاہری حالت میں آپ ان کو نہیں پہچان پائیں گے.
لیکن جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے نا، آہستہ 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 آپ کو یہ معاملات کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ انہی شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور یہ بھی سلسلہ بڑھتا 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 پھر اس کے ماننے والے لوگ بھی وہ ذکری کہلائے۔ اچھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ کن چیزوں کو؟ جو روحانیت سے وابستگی ہوتی ہے۔ اب میں حضور فرماتے ہیں کہ سن 78 کی بات ہے، ایک ذکری باقاعدہ طور پہ ان سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ یہ بات ہے جب میں حضور کوننگی میں رہا کرتے تھے۔ آیا تو مقابلے کی نیت سے تھا، لیکن جب ہوا یہ کہ میں حضور تھے گھر کے اندر، گھر کے باہر جو نا ایک درخت تھا، وہاں پہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، تو میں حضور جب آتے تھے نا وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو وہ آیا، وہ آ کے اس پہ بیٹھا، اور بیٹھا کچھ دیر، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، پاپا باہر تھے، پاپا کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہہ رہا مجھے معاف کر دو۔ تو پاپا نے کہا میں نے کیا کرا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تو ہے کون۔ کہہ رہے نہیں، مجھے معاف کر دو، آپ کو سب پتہ ہے اور آپ ہی نے کیا یہ سب کچھ۔ تو کہنے لگے نہیں، تو کہتا ہے کہ ہوا یہ، میں اس ارادے سے، اس نیت سے نکلا تھا، اور باقاعدہ میں وہاں سے آیا تھا بلوچستان سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے چبوترے پہ بیٹھا اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کی، کس کو؟ اس دیوی کو بلانے کے لیے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نا ملنگ آیا ہے، اس کے ہاتھ میں نا ایک چمٹا ہوتا ہے نا، چمٹا ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس نے چمٹا ایسے اٹھایا تو اس کی روشنی جو نا آسمانوں پہ جا رہی ہے، اور اس نے بالکل میرے قریب مارنے کے لیے لایا، اور میرے یہاں تک کہ میں اور وہ دیوی ہمارے یہاں تک آیا۔ اس کے بعد اس نے روک دیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا مجھے ہوش نہیں تھا پھر۔ خیر میں نے بولا بھائی یہ تیرا وہم ہوگا، تیرا گمان ہوگا، کہ چھوڑ تب تو اپنے گھر جا۔ کہہ رہا نہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے، لا ہاتھ دے اپنا۔ پاپا نے پھر اس کو توبہ کرائی۔ اچھا میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کون تھے بزرگ؟ یہ کسی پڑھائی کی روحانیت تو نہیں تھی؟ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کے، جو ہمارے نسبی خاندان ہیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا کڑے خان۔ کڑے خان یہ ہمارے دادا کے پردادا تھے۔ اچھا ہمارا جو شجرہ ہے نا، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہندوستان سے ہے۔ اچھا روشن بیگ، کڑے خان اور دودے خان، یہ تین بھائی تھے۔ اچھا روشن بیگ جو ہے نا، ان کا آج بھی انڈیا کے اندر فتح پور ٹھیکری میں مزار ہے، اور آپ باقاعدہ شہنشاہ کے جو نا بادشاہ جو تھا اس کے سپہ سالار تھے۔ اور جو کڑے خان تھے نا، وہ پھر وہ بزرگ تھے، انہوں نے شادی نہیں کری تھی، وہ مجرد رہے تھے، وہ جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے اپنی والدہ کو لے کر۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ دادا بتایا کرتے تھے کہ جنگل کے اندر نا ایک کھولی تھی، ان کو اس وقت گورنمنٹ نے جو نا زمینیں دی تھیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں تھے۔ ہمارے جو دادا روشن بیگ تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، شہید ہوئے تھے وہ، تو ان کو گورنمنٹ نے جو نا باقاعدہ زمینیں دی تھیں، تو جنگل کی زمین ان کے حصے میں آئی تھی، تو انہوں نے کھولی ڈال کے نا وہاں رہنے شروع کر دیا تھا۔ تو ہماری دادی پاپا بتاتے ہیں کہ جب ہماری دادی نا ان کے لیے دال بنایا کرتی تھی مسور کی، یہ شوق سے کھاتے تھے، اور دال ایسی جیسے بالکل پتلی، تو آپ دال بنایا کرتی تھی، دال بنا کے جو نا کھولی کے باہر رکھتی تھی اور آواز لگاتی تھی کڑے خان کے نام سے، تو دیکھتی تھی کبھی کوئی شیر چلا آ رہا ہے، کہ کوئی اژدہا آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، وہ اپنا روپ بدل لیا کرتے تھے۔ اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنی وفات کے بعد
70 سال تک بنفس و نفیس اپنے گھر میں آتے رہے. تو ان کی ہمارے خاندان کو دعا ہے، ہماری نسل کو، کہ اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی ایسے معاملات ہوں تو ان کے نیاز دی جائے. تو ان کی مدد کو یہ ہمارے اس میں آتی ہے. اچھا، ان کی جو نیاز ہوتی ہے نا وہ پیڑے پہ دلتی ہے. اچھا، ان کے جو پیڑا ہوتا ہے نا وہ لڑکی نہیں کھا سکتی، کوئی عورت نہیں کھا سکتی، وہ مرد ہی کھائے گا. آج بھی ہمارے خاندان میں ان کی نیاز دلتی ہے، کڑے خان کی. تو وہ ذکری ایسے طائب ہوا تھا. تو ان کے بارے میں حضور نے پھر اس ترتیب سے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا معاملہ. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، میں حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سورہ قریش کی ہی دعوت دے رہا تھا. کس کی؟ سورہ قریش ہی کی دعوت دے رہا تھا. ہمارے سلسلے میں سورہ قریش تقریباً اکثر بزرگوں نے کی ہے. میں حضور فرماتے ہیں میں نے کم سے کم 50 لاکھ سے زیادہ پڑھی ہوگی سورہ قریش. 50 لاکھ سے زیادہ پڑھی ہوگی سورہ قریش. اور میں حضور فرماتے ہیں کہ 50 لاکھ سے زیادہ انہوں نے سورہ قریش پڑھی. اور ہمارے جو دادا تھے نا، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، وہ بھی سورہ قریش کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں. اچھا، سورہ قریش کی جو ہمیں اجازتیں آئی ہیں نا، سب سے بڑا خاندان جو ہے نا وہ نقش بندیہ خاندان ہے. ہمارے پاس نقش بندی خاندان سے شیخ عبدالحی شاہ صاحب سے اس کی اجازت آئی ہے، جو ان کو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے دی تھی. اہل دیوبند کے اندر جو نا سب سے زیادہ سورہ قریش پڑھی جاتی ہے. دیوبندیوں میں سب سے زیادہ سورہ قریش پڑھی جائے گی. وہ لوگ باقاعدہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد سورہ قریش کا چلہ کرواتے ہیں. ہاں، سب سے زیادہ سورہ قریش دیوبندی میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھ لو سب سے زیادہ فراوانی کہاں پر ہے؟ اہل دیوبند کے مدرسے میں. وہ لوگ کوئی چندہ نہیں مانگتے، وہ لوگ کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں مانگتے، وہ لوگ کچھ نہیں بولتے کہ یہ زیر تعمیر ہے یا وہ زیر تعمیر ہے. لوگ خود آ کے دیتے ہیں. وہ سورہ قریش کی برکت ہے. میں حضور نے بڑا چاہا کہ سورہ قریش لوگ کریں، لیکن کوئی کسی میں لگ گیا، کوئی کسی میں لگ گیا، کوئی کسی میں لگ گیا. سورہ قریش کو اگر دیکھیں نا تو لوگ سورہ قریش کو بھی سمجھے نہیں ہیں. میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا سورہ قریش میں یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے تمہارا احسار خود کر دیا کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے انہیں میل دیا، یعنی محبت دی، اور سردی اور گرمی دونوں سے محفوظ کر دیا. اب سردی اور گرمی ان دونوں سے بھی محفوظ ہو رہے ہیں. گرمی سے مراد تمام شیاطین، تمام جنات، تمام جادو، تمام ہر وہ چیز آ گئی جو حرارت اور حدت رکھتی ہے. اور سردی سے محفوظ کی جو بات ہے وہ تمام وائرس، جراثیم، بیکٹیریاز، بیماریاں، یہ سب کچھ آ گئی. یعنی کہ سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کے وائرس اور وباؤں سے بھی محفوظ رہے گا. آپ لوگوں کو ڈر ہے نا کہ یار یہ ویکسینیشن آ رہی ہے یا یہ ویکسین لائے گی تو یہ نقصان دے گا، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. آپ سورہ قریش کو پکڑ کے رکھیں تھامے. بیماری آپ کے جسم کے اندر داخل بھی ہوگی تو اپنا اثر نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. سورہ قریش کو اگر آپ دیکھو نا تو سورہ قریش کے تقریباً 70 حروف بنتے ہیں. کتنے؟ 70 حروف بنتے ہیں. اور ان 70 حروفوں کے اندر تقریباً 70 سردار ہیں اس کے، جو موکلان ہیں. اور وہ 70 جو سردار ہیں نا وہ 70 صفوں کے مالک ہیں. یعنی کہ وہ ان کی رہنمائی میں وہ صفیں بچھی ہوئی ہیں. اور ایک صف جو ہے نا وہ 70,000 موکلان پہ مشتمل ہے. کتنی صفیں؟ اچھا، اس کے اوپر جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا وہ لگی ہوئی اسرائیل کی.
جو موکلان ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے جو سب سے بڑے موکل ہیں نا، وہ موکل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خادموں میں سے رہے ہیں، صحابی رسول. وہ موکلان جو ہیں، ان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ہے قریش. وہ موکل ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں انبیاء کرام کی. اچھا، جو یہ موکل ہے نا جن کا نام قریش ہے، ان کا جو منہ ہے نا وہ ایسا ہے جیسے مچھلی کی طرح. ان کی جو ماہیت ہے، جو جسم کی ماہیت ہے، اور ایسا ہے کہ جب یہ منہ کھولتا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ان کے منہ میں. اس لیے جنات جو نا ان قریش سے ڈرتے ہیں. اور یہی وہ موکل ہیں سورہ قریش کے جن کے ہاتھ میں چاروں عناصر کی تسخیر اللہ رب العزت نے دی ہے، کہ جو سورہ قریش میں رکھی گئی ہے. اور ان 70,000 صفحے جو ہے نا، ان 70,000 صفحے جو بچھی ہوئی ہیں، اس کے ایک کے پیچھے 70,000 کا ایک لشکر ہے. کس کا؟ جس کے سرخ جنات ہیں. اور ہر جنات کے پیچھے میاں حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 جنات ہیں اس کے پیچھے جو ان کے تابع ہیں. اور ان سب کی کمانڈ جو ہے نا وہ کس کے ہاتھ میں؟ قریش کے ہاتھ میں. سورہ قریش کو لوگ سمجھے نہیں ہیں ابھی اس کی حقیقت. سورہ قریش کے موکلان کی اگر ایک دفعہ آپ زندگی میں دعوت دے دو نا تو آپ کی 7 پشتوں کے کام آتی ہے. وہ صرف ایک بندہ ریاضت کرتا ہے تو اس کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھاتی ہیں. وہ کتنی پشتیں؟ 7 پشتیں اس کی بیٹھ کر کھاتی ہیں. اس کی روحانیت کو، دنیاوی تو ایک الگ بات ہے. اور سورہ قریش کے عامل کے آگے کوئی کتنا ہی بڑا ذکری جادوگر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا شیاطین کیوں نہ ہو، وہ اس کے آگے نہیں ٹکتا. اور جو موکلان جو قریش ہے نا، وہ اپنی ہتھیلی پر سمجھ لیں کہ ایک سمت مشرق، ایک مغرب، ایک شمال اور ایک جنوب، وہ ان کے مہاتے تھے. اچھا، ان کے بھی طریقے کار ہیں ان تک پہنچنے کے. ان تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبدالحی شاہ صاحب جو تھے نا، آپ کو 3-4 بزرگوں سے خلافت و اجازت تھی. ایک ان کے والد محترم حضرت مخلص الرحمن جہانگیر، ایک امداد اللہ مہاجر مکی، اور ایک شیخ عبد الرزاق بانسوی. اچھا، جو شیخ عبد الرزاق بانسوی تھے نا، آپ سورہ قریش کی دعوت کے عامل تھے سب سے بڑے. ہمارے خاندان میں سب سے بڑی سورہ قریش کی جو دعوت تھی نا وہ انہوں نے دی ہے، شیخ عبد الرزاق بانسوی نے. اچھا، آج بھی آپ کا جو مزار ہے نا وہ بانسا شریف میں ہے، انڈیا کے اندر. اچھا، ان کا جو مزار بنا ہوا ہے نا، وہ جو بانس کی لکڑی ہوتی ہے نا اس کے اوپر پورے چھت بنی ہوئی ہے، پورا گھر بنا ہوا ہے. آج بھی ان کی اولادیں فرسٹ فلور پہ رہتی ہیں، اور باقی اوپر جو نا شہنشاہ جنات، یہ سب جنات رہتے ہیں ادھر. یہاں تک کہ پورے ہندوستان سے اگر کسی کے اوپر کوئی جنات ہوتا ہے یا کوئی خبیث روح ہوتی ہے، کوئی شیاطین ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ کے شاہ عقیق بابا جو ہیں وہ بھی سورہ قریش کے عامل گزرے. شاہ عقیق کا نام سنا ہے نا؟ آپ بھی سورہ قریش ہی کے عامل گزرے. تو یہ سورہ قریش ہی کی روحانیت ہے آپ کے جو دربار پہ، آپ کے جو ارد گرد جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی کہ سورہ قریش تو آپ کی حیات میں تو ہے ہی اکثر، لیکن آپ کے مرنے کے
بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی سورہ قریش. لیکن اس کی وہاں تک پہنچنے کی ایک خاص ترتیب ہے. اچھا ہمارے پاس جو اس کی اجازت ہے نا وہ حضرت شیخ عبد الرزاق بانسوی سے ہے. بہت بڑی اس کی اجازت ہے. اور سورہ قریش کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی اب تک الحمدللہ سورہ قریش ہمارے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں. جس دن یہ 1 کروڑ روز تک پہنچ گئی نا اس دن آپ اس کا کمال دیکھنا. ابھی لاکھوں تو روز پڑھی جا رہی ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے تمام شاگردوں کو ملائیں نا جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو تقریباً لاکھ تک تو روز پڑھی جا رہی ہے یہ. لیکن جس دن یہ کروڑ تک پہنچ گئی نا اس دن دیکھو کیسا غلبہ آئے گا سورہ قریش کے لشکر کا. میں حضور فرماتے ہیں کہ اہل ہند کو جو نا سورہ قریش کی ضرورت ہے. کس کی؟ سورہ قریش کی ضرورت ہے. جس دن یہ 1 کروڑ تک پہنچ گئی نا اس دن سارے بت گر جائیں گے. سورہ قریش ایسی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اور ہم نے انہیں محبت دی، یعنی کہ لیلاف قریش. اچھا اب یہی سورہ قریش آپ کے حب کے عمل میں بھی کام آ سکتی ہے. یعنی کہ آپ اس سے حب کے کام بھی کر سکتے ہیں، محبت کے کام میں بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے حب کا الگ عمل کرنا ہے، جلانے کے لیے الگ عمل کرنا ہے، بجھانے کے لیے الگ عمل کرنا ہے، اس کے لیے الگ عمل کرنا ہے. نہیں، یہ ایک ہی عمل ایسا ہے کہ اس سے آپ کے سارے کام کمپلیٹ ہو رہے ہیں. یہ محبت اور حب کی تفسیر کے لیے بھی بہترین ہے سورہ قریش. جو لوگ سورہ قریش کا یہ عمل کر لیں نا، کیا 1111 مرتبہ روز کا، اس کی میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمیں کوئی اتنی جلدی تو ہے نہیں. جب ہم اس کی ایک خاص ترتیب کے ساتھ 1111 مرتبہ کر لیں گے نا، حب کے لیے آپ نے صرف الائچی دم کر کے دینا ہے. آپ جس کو الائچی کھلاؤ گے نا آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی میاں بیوی میں. اور جو اولاد نافرمان ہیں ان کو سورہ قریش پڑھ کے دم کر کے ان کو کھلائیں الائچی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی. لیکن اس کی روحانیت کے لیے جو نا، اس کی روحانیت کے ساتھ ساتھ ایک بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے خالی، اس کو سمجھنا بھی ہے. جس دن آپ کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے نا، کیا کہ آپ سورہ قریش سے کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کو پھر کسی طریقے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جو کرو گے نا وہ طریقہ ہوگا. آپ جو کرو گے نا پھر وہ طریقہ ہوگا. لیکن آپ نے سورہ قریش کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس کو چاروں عناصر کی ترتیب مل جائے، چاروں عناصر کی ترتیب سمجھتے ہو کیا ہے؟ نہیں، یہ جو چاروں عناصر کی ترتیب ہے نا یہ حیات ہے. کیا؟ یہ حیات ہے. آپ اپنی طبعی عمر سے اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں اسی کے ذریعے. سورہ قریش کے ذریعے. بھائی زندگی اور موت یہی ہے نا، ان اعضاء ترتیبوں کا بکھر جانا اور سفر جانا، ترتیب ہی ہے نا اس کی. آپ جب اس کی ترتیب کو مینٹین رکھو گے، بیلنس اور رکھو گے، تو آپ چاہو اپنی عمر کو کھینچ کے 100 سال تک لے جاؤ، 200 سال تک لے جاؤ. اچھا یہ سورہ قریش ہی کی ہمارے خاندان کی ایک برکت ہے کہ ہمارے خاندان میں بزرگوں کی جو عمریں ہوئی ہیں نا 90 95 100 200 500 سال ہوئی ہیں، یہ سورہ قریش ہی کی برکت سے ہوئی. اچھا سورہ قریش کے ذریعے جو نا جب آپ اس کا عمل کرتے ہیں
ایک خاص توجہ، ایک خاص فوکس کے ساتھ ہی کرنے ہیں نا، اس میں ایک خاص کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی. آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل وہ چل رہا ہے ایسٹرل پروجیکشن. کیا؟ ایسٹرل پروجیکشن جو چل رہا ہے. ایسٹرل پروجیکشن کیا ہے کہ اپنے جسم میں سے نا اپنی روح کو نکالنا. اپنے جسم میں سے اپنی، اچھا اب اس پہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ یہ یہودی، عیسائی، جتنے بھی مذاہب ہیں نا، اب یہ باقاعدہ اس پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ایسٹرل پروجیکشن. اچھا یہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روح کو اپنے جسم سے جدا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ایک تو خواب کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کیفیت ایک الگ ہے. خواب کی حالت میں آپ کی روح سیر کرتی ہے، آپ کا جسم وہیں رہتا ہے. لیکن اب باقاعدہ طور پہ یہ لوگ جو نا اس کی ایکسرسائزیں کرا رہے ہیں، اس کی مشق کرا رہے ہیں، اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ کہ جسم ہمارا وجود چھوڑے. اچھا جب روح ہمارا وجود چھوڑے، یعنی کہ روح کو وہ نکال رہے ہیں، لیکن وہ اس کو نکالنے میں تو کامیاب ہوئے ہیں، لیکن وہ منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی. وہ ہمارے ہی طور طریقے پہ اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور انہوں نے ہمارا راستہ اپنا لیا. جس میں آپ نے سنا ہوگا نا، جس میں امثالی جو ہے. اب اس پروجیکٹ کے اوپر باقاعدہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا اس کی بھی بنیاد آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ کہ اس کی بھی بنیاد کنسنٹریشن ہے، توجہ و یکسوئی ہے، میڈیٹیشن ہے. اس کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا. آج سائنس اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز پاسبل ہے. جو ہم نے اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں، جو ہمیں کتابوں میں دیکھے ہیں، جو ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کے اندر پڑھا ہے، سب کچھ وہ سب کچھ ممکن ہے. ممکن کیسے ہے؟ کہ صرف اور صرف آپ کی توجہ سے، آپ کی یکسوئی سے. اس کے بغیر آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. جس طریقے سے میں کہتا ہوں نا آپ لوگوں سے کہ روحانیت کی بنیاد کیا ہے؟ توجہ، یکسوئی. اور اسی ہی پر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. اسی پہ ہم نہیں کر رہے، دنیا کے ہر مذاہب میں اس کی محنت اور ریاضت ہو رہی ہے. اور اس وقت سب سے آگے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ مہاتما گوتم بدھ کے پیروکاروں میں سے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آج کل کے جو لوگ ریاضت اور جو محنت کر رہے ہیں نا، جب وہ بڑھتے ہیں نا تو 2 قدم ان کو اپنے آگے پاتے ہیں. کیا وجہ ہے یہ؟ لیکن وہ رہیں گے پھر بھی پیچھے ہی، کیونکہ ان کے اندر وہ نور نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں جہاں تک روشنی ہے نا، وہاں وہاں تک اندھیرا ہو سکتا ہے. جہاں جہاں تک اندھیرا ہے نا، وہاں وہاں تک روشنی ہے. جہاں نیکی ہے نا، وہاں، جہاں حق ہے وہاں. اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. لیکن ایک اپنی استدراجی قوتوں سے اس مقام پر پہنچ رہا ہے، اور ایک لیکن روحانی قوت والا ہمیشہ ایک قدم آگے ہی ہوگا. لیکن میں ظاہری حالات کی اگر بات کروں نا، اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ریاضت اور سب سے زیادہ محنت جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ کون کرتے ہیں؟
بدھسٹ جو ہوتے ہیں، مہاتما گوتم بدھ کے جو پیروکار ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں نا، تقریباً 3 سال 4 سال کی عمر سے بچوں کی تربیت شروع کرتے ہیں اپنی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر، اپنی جگہوں کے اندر، اچھا یہ لوگ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو پرفضا ہوتی ہے، یعنی کہ پہاڑوں جیسی ہریالی ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی ٹریفک، کوئی آلودگی نہیں ہوتی کسی قسم کی کچھ۔ اور یہ لوگ پھر ایک چھوٹی چھوٹی سی نا کھولیاں بناتے ہیں، اور باقاعدہ یہ لوگ اس کھولی کے اندر اپنے بچوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم نے رہنا ہے اب یہیں پر۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بھائی یہ کرنا ہے، یوں کر کے بیٹھ جانا، تصور کر کے بیٹھ جانا، بس نہیں، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، جیسے بھی بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے اپنے اندر کی قوت ہے نا، تم نے خود بیدار کرنا ہے، وہ کسی بھی صورت میں بیدار کر لو۔ آپ ساری زندگی اللہ اللہ کی ضرب مارتے رہو، نہیں ہوگی۔ آپ ساری زندگی ویسے بیٹھے رہو، نہیں ہوگی، جب تک کامل مرشد کی، کامل استاد کی توجہ نہ ہو اس پہ۔ آپ کی جو سوچ بکھر رہی ہوتی ہے نا، اس کو سمیٹنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی ہے جو ان سوچوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ میری اپنی ہی صلاحیت کی وجہ سے ہے، وہی اس کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے توجہ کے ذریعے۔ اور پوری بکیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ، لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی روحانی ہی مشق ہے۔ یعنی کہ اس کے بغیر آپ کسی بھی مذاہب کی ترقی، کسی بھی مذاہب کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے اس کے بغیر۔ کوئی اگر سورج کو دیکھ رہا ہے تو وہ سورج کو دیکھے جا رہا ہے، کوئی اگر چاند شغل آفتاب کر رہا ہے تو وہ شغل آفتاب کر رہا ہے، کوئی ستارے کو دیکھ رہا ہے تو وہ ستارے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنی توجہ کے ذریعے ستاروں کو بھی ادھر کر سکتے ہو۔ آپ پریکٹس کر رہے ہو نا، کبھی رات کو آپ کھلی چھت پہ چلے جاؤ، آپ ایسے بیٹھ جاؤ لے کے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ اپنے ستارے کو جو نا اپنی بالکل نظروں کے ساتھ جما لو، اور نظرے کے بعد جب جماؤ گے آپ اس کو دیکھو گے، آپ ادھر ادھر کرو گے، ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ جہاں روکو گے وہاں رکے گا۔ یہ کیفیتیں ہیں، یہ سارا سب کچھ جو بنیاد ہے نا، یہ ٹوٹلی اس کی بنیاد جو نا صرف و صرف آپ کی توجہ اور آپ کی یکسوئی ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسٹرل پروجیکشن جو ہے نا، سورہ قریش کے اندر موجود ہے پورا۔ ہاں، الذی اطعمنہم، نہیں کیا، وآمنہم من خوف، کہ اور ہم نے انہیں خوف سے امن بخشا۔ اچھا، ایسٹرل پروجیکشن کے اندر اس وقت جو یہ ریسرچ کر رہے ہیں نا، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے اس روح کو اس جسم سے نکالا اور اگر یہ منتقل واپس نہ لوٹی تو انسان کوما میں چلا گیا۔ یہ لوگ یہاں پہ آگے نا امید ہو رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ اس سم میں آگے نا امید ہو رہے ہیں، کیونکہ واپس لوٹانے بھی ہے نا، آپ نے منتقل کرنا تھوڑی ہے بھائی۔ صلاحیت کر جانا کسے کہتے ہو آپ؟ یہی ہے نا کہ منتقل ہو جائے، لیکن منتقل ہونے کا واپس بھی تو لوٹانا ہے نا۔ ایک چیز جب آپ اپنی مرضی سے نکالتے ہو تو اپنی مرضی سے ہی داخل کرو گے نا۔ ایک تو ایک خاص ترتیب اور ایک خاص زاویے اور ایک خاص اصول کے تحت نکل رہی ہے اور پھر واپس لوٹ رہی ہے، وہ ایک قدرت کا قانون ہے، ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، اور ایک آپ اپنا قانون لگا رہے ہو بیچ میں۔
تو چینجنگ تو ہے نا. یہ لوگ اس جگہ پہ آ کے نا امید ہو رہے ہیں. اور سورہ قریش پڑھنے والا اس چیز کے امن سے بالکل خوف اس میں آ گیا, امن میں آ گیا, خوف سے. سورہ قریش کی جب آپ تسخیر کرو گے نا, آپ ان سارے مراحل اور ساری منازلوں سے گزرو گے. سورہ قریش خالی کوئی عمل تھوڑی ہے یہ. آپ کیا سمجھیں سورہ قریش آپ نے عمل کر لیا بس کامیاب ہو گئے؟ نہیں, سورہ قریش پوری حیات ہے, پوری زندگی ہے. سورہ قریش ایسی ہے جیسے آپ جیتے ہیں, جیسے آپ اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو کوئی بھی کام کرو ثواب تو ایک ملنا ہی ملنا ہے, تم اس کی نیت کرو نہیں کرو. میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کرو ثواب کی نیت سے نہیں کرو, وہ تو تمہیں ملنا ہی ہے. انسان وہ مانگے نا جو اس کو پاس نہیں ہے, اور جو اس کے پاس ہے وہ کیوں مانگے گا؟ تمہارے پاس جیکٹ ہے, تم مجھ سے جیکٹ کیوں مانگو گے؟ جیکٹ تو ہے اور پھر آپ جیکٹ مانگ رہے ہو. بھائی ثواب تو ملنا ہی ہے نا آپ کو. لیکن اس کی اصل اسی چیز کا تو معرفت نام ہے, اسی کو تو روحانیت کہتے ہیں. انہی منازلوں کو طے کرنا تو ایک سلوک کا نام ہے. خالی سورہ قریش سے ہی آپ کا پورا سلوک طے ہو جائے. آپ سلوک کی بات کرتے ہیں, سلوک کی بات کرتے ہیں, پورے سلوک کے اندر بنیاد کیا ہے؟ پھر آپ وہیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا؟ یکسوئی. بھائی شریعت پہ تو سبھی ہے نا, شریعت تو سمجھتے ہیں نا, احکام الہی تو سمجھتے ہیں نا, نماز روزہ تو ہم جانتے ہیں نا, ہم پڑھتے ہیں نا, اس سے تو ہم واقفیت ہے نا ہماری. اب اس کے بعد آگے ہمارے اسٹیپ کیا ہوگا؟ اچھا یہ مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ اپنی نمازوں سے بھی غافل ہیں. کیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کی چیز ہے. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کتنا فرق ہے؟ اور تمہارا رب کہہ رہا ہے واقیم الصلاۃ, اور یہاں نماز پڑھ رہے. کہ نماز اگر دیکھا جائے تو یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا تو نہیں ہے. نماز تو فارسی زبان کا لفظ ہے نا. عربی میں تو صلاۃ ہے, واقیم الصلاۃ ہے نا. اور صلاۃ کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو ذکر کے ہیں. کیا آپ ذکر میں ہو؟ اصل چیز ربط قائم کرنا ہے نا, رابطہ ہی قائم کرنا ہے نا, پڑھنا تو نہیں ہے نا. رابطہ قائم کیسے ہوگا؟ کہ جب تک آپ کی سوچ ایک جگہ نہیں ہوگی. ہم جو کر رہے ہیں اس کی سب کی بنیاد یہی ہے. آپ نماز کو لے لیں, روزے کو لے لیں, ایک روحانیت پہ زندگی گزارنے کو لے لیں, تصوف کو لے لیں, سلوک کو لے لیں. آپ جس کی بھی حیات کو دیکھ لیں, بزرگان دین کی جتنی بھی آپ بزرگوں کو آپ دیکھ لیں, سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق. اللہ کا رابطہ تعلق کب قائم ہوگا؟ کہ جب تم وہاں تک پہنچو گے. اور وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ جب تم اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا کرو گے. ورنہ تو ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی اپنی. یہ کمال جنات حاضر کرنا, جنات جلا لینا, جنات بجھا دینا, جنات بھگا دینا, یہ اصل زندگی تھوڑی ہے. یہ تو شغل ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان ریاضت سے تھک جاتا ہے نا, تب اس کو شغل کے لیے یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ چلو اس کا ذہن فریش ہو جائے.
ہاں، اور یہ عجائبات کی دنیا ہے. عجائبات کی دنیا میں ایک دفعہ داخل ہو گئے نا تو آپ 10 سال کے لیے فریش ہو گئے، پھر آپ دوبارہ لگ جاؤ گے اپنی ریاضت میں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہم ابھی تک عجائبات کی دنیا ہی میں داخل نہیں ہوئے. رب تک تو دور کی بات ہے پہنچنا. ابھی ہم پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں چڑھے، پہلی منزل میں داخل نہیں ہوئے ابھی ہم. اچھا، ہماری پہلی منزل اور ہر مذاہب کی آخری منزل ہے وہ. اور سب کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے، آپ کے قلب سے ہے، آپ کی روح سے ہے. اور یہ آپ کو آگے بڑھنے کون نہیں دیتا؟ آپ کا نفس. یہ آپ کو تھامے رکھتا ہے. حضرت ہمارا تو کانسیپٹ یہی بنا ہوا ہے نا کہ بھائی بڑے بڑے جبے پہنے ہوں گے، بڑی سی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سامنے بڑا سا امامہ ہوگا، تو بندہ بولے گا ہاں بھائی یہ بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ تو حلیہ ہے نا ہمارا، اور دین میں حلیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کا کانسیپٹ ہے یہ. جبکہ بنیاد و بیس کیا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. میرے پاس میاں حضور کی ایک تصویر ہے، یہ سن 1978 کی ہے. ہمارے ایک پیر بھائی تھے، ان کی شادی میں میاں حضور گئے تھے. تو میں کسی دن دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. اس سے بھی کم خشخشی داڑھی تھی. اور ایسی ہی ٹوپی پہنے ہوئے. اب وہ جتنے لوگوں نے ابھی دیکھی نا وہ کہنا بھائی بھائی تو آپ کی ہے. میں نے کہا نہیں، میں حضور کی. ہاں، تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو نا اپنی سوچ اور اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے. اچھا، ہمارے وہ موکلان والے نشق جو ہے وہ کتنے ہو گئی ہے؟ 45 دن مکمل ہونے والے ہیں نا؟ ہیں؟ آج آخری دن ہوگا نا. اچھا، جن لوگوں نے شادی جو 45 نقش روز لکھے ہیں 45 دن ہو گئے، وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب موکلان کے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں نا، کچھ ابھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہو گیا 15 کے نشی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہو گئی. اور موکلان والے نشی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب 15 ٹھیک ہے. صحیح ہے، چلو میں بتاتا ہوں یہ ناشی کا. اچھا، حیا یوشن، اب یہ اس میں لکھے جائیں گے.
ساتواں خانہ یہ آ رہا ہے نا ہے. اچھا یہ جو نقش ہے نا اب یہ ہے ہر قسم کے شیاطین کو جلانے کے لیے، جنات کو جلانے کے لیے، آئی بات سمجھ میں، اور جو لوگ نظر میں آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بہت طریقہ کار ہیں استعمال کرنے کے، نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں عجزت آ جائے گا یا بدو آ جائے گا یا بتادین زائدین واہن، ٹھیک ہے. اچھا جن کے اوپر آسیب ہوں، جن کے گھر میں آسیب ہوں، مریض کے اوپر آسیب ہو، نظر ہو، چڑیل ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ نقش اس ترتیب سے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس کا فلیدہ بنا لینا ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے فلیدہ بنوایا تھا، وہ جو کانوں میں دوں یا دیکھیں ناک میں اس کو جلا کے دھواں دینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ نقش بھی 45 نقش روزانہ 45 ہی دن تک لکھے جائیں گے. اچھا پہلے جو نئے لوگ ہیں وہ 15 کا نقش 45 روز 45 دن تک لکھیں گے. جب وہ مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جو باموکل جو نقش ہے نا پھر وہ لکھیں گے، وہ 45 نقش روز 45 دن تک لکھیں گے. اچھا جب ہم اس منزل میں داخل ہوں گے تو یہ ہیں سرخ جنات، سرخ جنات ہیں یہ اس کے. پھر ہم یہ 45 نقش روز 45 دن تک لکھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اس میں ہم نمبر نہیں ڈالیں گے، اس میں صرف نام آئیں گے، بس ان کے نام ہی کافی ہیں. اچھا یہ نقش آپ بیماریوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بیمار ہو آپ 11 نقش لکھیں، ایک نقش روزانہ مریض کو دے دیں، وہ اپنے جسم سے ملے اور جلا دے، اس کو سکون مل جائے گا. اس سے جادو بھی ختم ہوگا، جادو کے اثرات بھی ختم ہوں گے اس سے. اور وہ لوگ کہ جو باقاعدہ طور پہ موذی امراض میں مبتلا ہوں، کوئی ایسا مرض جیسے کینسر ہو گیا یا کوئی دوسری قسم کے امراض ہو گئے، اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ نقش 11 نقش روز لکھیں مکمل ہونے کے بعد، 11 نقش روز لکھیں اور سرخ لال مرچ ہوتی ہے جسے نظر اتارتے ہیں، وہ ایک نقش کے اوپر رکھیں اور مریض کے الٹے بازو پہ باندھ دیں. صبح جب مریض سو کے اٹھے گا نا، سکون سے سو کے اٹھے گا، اس کے بعد کھول کے دونوں چیزیں اس کو پسے اتار کے اس کو جلا دے. 40 دن یہ عمل مکمل کر دیں. اچھا اس کے بہت طریقہ کار ہیں، اس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھنا ہے نقش کے بارے میں؟ جی کیا اس کی تعداد جو ہم پہلے موکل میں جو ان کا تعداد کے حساب سے نام لے کے ہم پکار دیتے پھر نکلے، تو اس میں تعداد کے حساب سے نہیں کہنا ہے؟ نہیں،
اس میں صرف سمپل لکھنا ہے. اس کے دو طریقے ہیں لکھنے کے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے 45 نقش روز 45 دن تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل طریقہ کار ہے. آپ چاہو تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لو. اور اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو 9 نقش روز لکھنا ہے خالی. لیکن آپ نے پھر لکھنا ایسے ہے, جو ایک کا کھانا ہوگا اس میں ایک دفعہ یہ نام پڑھ کے پڑھو گے, اور جو 2 لکھو گے اس میں 2 دفعہ پڑھو گے, جو 3 لکھو گے 3 دفعہ پڑھو گے, 4 لکھو گے 4 دفعہ پڑھو گے, 5 لکھو گے 5 دفعہ یہ نام پڑھو گے, 6 خانے میں 6 دفعہ, 7 خانے میں 7 دفعہ, 8 خانے میں اور 9 خانے میں. اس طریقے سے 9 تعویذ لکھو گے. تاثیر دونوں کی برابر ہوگی. ہاں, یہاں پہ آپ پڑھ کے لکھ رہے ہو, وہاں پہ صرف آپ ایک دفعہ پڑھ کے لکھ رہے ہیں. اگر اس ترتیب کے ساتھ آپ لکھیں گے تو آپ نے 9 نقش روز لکھنا ہے, اور اگر آپ نے سمپل لکھنا ہے تو آپ نے 45 نقش روز لکھنا ہے. ہاں, کیا پوچھ رہے تھے؟ 45 دن کے بعد پھر اس کو پھر اس طریقے سے ٹھنڈا کرنا جس طرح سادے کو کیا تھا, موکل کو کیا تھا. اب اپنے پاس رکھنا ہے یہ. اس کو رکھنا ہے. ہاں, موکل والے کو وہ تو بھی سمندر میں ڈالنے کو تو میں نے نہیں کہا کسی کو. آپ نے شادی تھا. ہاں نہیں, اس کو اپنے پاس رکھیں آپ, کیونکہ اب یہ رکھیں گے نا اپنے پاس, پھر میں ان کو انہی نش کے استعمال کرنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. کیونکہ ایک محنت ہے نا ان لوگوں کی, ایک ریاضت کی ہے نا, تو اس کو کیوں نہ استعمال کریں نا, تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو, خود کو بھی انسان کو پتہ چلے کہ اس نے کس چیز میں محنت کی ہے. اور اس کے متعلق کوئی پوچھنا کسی نے؟ ایک چیز ہے کہ یہ جو 4 کونوں میں آپ نے لکھا ہے عزیمت میں استعمال ہوتے ہیں برہتی شریف کے, تو یہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو عجیزت اور بدو لکھا ہے نا, تو ہم نے اوپر کے کھانے جو اس کے آتشی اور آبی ہیں وہ ہم نے اس میں اس کو کور کیا ہے, بادی اور خاکی کو ہم نے نیچے کور کیا ہے. ٹھیک ہے, عجیزت کیا ہے نہیں سمجھتے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تو اس کے بارے میں تفصیلی, کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا تعلق تا کا عدد سے ہے. جی, تا اور جفت کے اور جو بدو ہے اس کا تعلق جفت سے. تو ہم نے ان عددوں کو جوڑ لیا تو یہ ایک عبارت بن گئی, اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے عجیزت کی. دونوں صورت میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں, 9 بھی اور 45, جو صورت آپ کو بہتر لگے. جو آپ کو بہتر لگے, جو آپ کو جس میں آسانی ہو. اچھا 9 کا لکھو گے تو اس میں میرے خیال سے تھوڑا سا آپ کو کم ٹائم لگے گا 20 منٹ لگے. ایک نقش لکھنے میں, ایک نقش لکھنے میں. تو وہ زیادہ تر لوگ 45 ہی لکھیں گے. 20 منٹ نہیں لگ رہا ہے, 9 لکھنے میں 9 لکھنے سے 2 سے 3 ایک سوال, پریکٹس ہو جائے گی نا, تو پھر آرام سے لکھ لو گے. ہاں یہ نئے جو طلبہ آ رہے ہیں, ہاں, اور اگر وہ ایک ساتھ سارا کور کرنا چاہیں گے وہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, الگ الگ ہی کریں. جو نئے طالب علم ہے نا, انہوں نے ایسا نہیں کرنا کہ وہ سب کچھ لے کے چلیں اپنے ساتھ, ورنہ پھر ان کو میرے پاس لانا پڑے گا. ہاں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. ہاں, وہ شروع سے لے کے چلیں, یعنی کہ اگر 45 کا نقش لکھ رہے ہیں تو اسی 45 کی تعداد مکمل 45 دن تک کریں, اور پھر انتظار کریں, پھر اجازت لیں, پھر موکل میں داخل ہوں, پھر موکل کے لکھیں, پھر اجازت لیں, پھر آپ صبح جنات میں داخل ہوں. سارے ایک ساتھ لے کے نہیں چلیں, کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور کوئی بات؟ یہ ہر کھانے میں الگ الگ نام لکھا ہے نا, جلد یا ہاں, یہ ہر کھانے میں الگ الگ ہیں. یہ عدد ہے یا یوشن ہو گیا, یہ بتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ دتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ دتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ وتت ہے یا یوشن ہو گیا, یہ دتت ہے یا یوشن ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن میں ڈال. ہاں, یہ ڈسکرپشن کے اندر باقاعدہ ڈال دیں گے اس میں. ہاں ہاں, کس ٹائم پہ لکھنا ہے اور اس کا روپ کس ٹائم پہ لکھنا ہے. یہ ٹائم دیکھ لو, یہ رات میں لکھو تو زیادہ بہتر ہے, عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. سمت سمت جیسے موکلان کی جب نقش لکھ رہے ہو آپ, قبلے کی سمت رکھ لو اپنے. یہ اتت حیا یوشین ہو گیا, یہ بتدین ہے, زاہدین اور واہن. قسم میں رکھ کے لکھ رہے ہیں. اب مشرق کر لو یا قبلے کی رخ کر لو, اس میں کوئی کہ مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو کنٹینیو ہم کرتے رہنا ہے, یا اس 9 مکمل ہونے کے بعد پھر اس کا کیا کریں گے؟ نہیں 9. اچھا, اب مثال کے طور پہ ایک بندے نے 15 کی زکوٰۃ ادا کری, اب وہ موکل میں داخل ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھنا چھوڑ دے گا 15 کے نش کو. سادے والے کو ہاں, رکھنا ہے ساتھ میں.
اس کو اپنے ورد میں رکھنا ہے نا. ایک دفعہ رکھ لیں یا 3 دفعہ لکھ لیں. اب جب ایک چیز سے دوسری چیز میں داخل ہوگے تو پچھلے والی کو آپ چھوڑ تو نہیں دو گے نا. اس کو دن میں ہی رکھنا ہے. ہاں اس کو آپ نے اب 15 کا لکھا, ٹھیک ہے, اب مکمل ہو گیا. اب آپ نقش موکل میں باموکل میں داخل ہوئے تو آپ نے جو پیچھے نقش رکھے نا وہ صرف 1 لکھ لیں یا 3 لکھ لیں. آئی بات سمجھ میں. اور پھر جب باموکل لکھ لیں گے آپ 45 دن مکمل ہو جائیں گے. پھر جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو پھر اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا. ہم یہ صرف 4 نقش لکھیں گے بس, ہم صرف 4 کی تقاعد نکلیں گے اور پھر ان 4 سے پورا گیم کھیلیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کس اس میں کیا کرنا ہے. ہاں یہ پورا ایک گراؤنڈ ہے. یہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کام کے علاوہ صرف کھیل ہوتا نا تو کھیل بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا کام. ہم کسی بھی چیز کو اگر شغل سمجھ کے کرتے ہیں نا, یا ہم اس کو ایک شوق اور ایک جستجو میں کرتے ہیں نا, تو ہم اس پہ غالب رہتے ہیں. ہم اس سے اکساتے نہیں ہیں, ہمارا دل نہیں اکتاتا اس سے, ہم اس میں لگے رہتے ہیں جو ہم شوق سے کرتے ہیں. اور جو ایک زبردستی کر رہے ہوتے ہیں پھر ایک دن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے اپنی پریکٹس کو ایسے لے کے چلنا ہے کہ جیسے ایک طریقے سے کوئی آپ کسی چیز کی پریکٹس میں ہیں یا شغل میں ہیں, آپ کسی کرا تھوڑا سا بڑے آگے, دل کی طبیعت تھوڑی سی غالب آئی طبیعت, آپ نے چھوڑ دیا اس کو, آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ بیٹھ گئے. آپ نے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, بالکل ریلیکس ہو کے ہر کام کرنا ہے. جتنا آپ ریلیکس ہوں گے, آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا, آپ اتنی ہی کامیابی کی طرف جائیں گے. اب ہم لوگ, ہماری کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کہ ہم جو نا ہر کام کو نا ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھی ساتھ لے لیں, 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 ہم یہ بھی کر لیں. اب یہ کرنے کے بعد پھر دنیاوی معاملات بھی ہیں, پھر آفس بھی ہے, پھر کاروبار بھی ہے, اور پھر گھر میں بھی آنا ہے. تو انسان کا ذہن پورا اسٹریس میں آ جاتا ہے. ہم نے لوگوں کو اسٹریس میں نہیں لانا, بلکہ اس اسٹریس سے نکالنا ہے. اس اسٹریس سے انسان کیسے نکلے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو جب تک ریلیکس نہیں کرے گا, یعنی کہ آپ اس کو آسانیاں نہیں دو گے. بھائی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. روحانیت ایک آسان راستہ ہے, لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا, اس کو اس طریقے سے پیش کیا کہ لوگ بولتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل راستہ ہے. جبکہ آپ یقین کریں گے آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پورا عبادت ہو جاتا ہے, لیکن آپ اس چیز سے غافل ہو جاتے ہو. وہ کہتے ہیں نا محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. ہمیں ہوش نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا دیکھنا سب عبادت میں ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو. آپ جو کام کر رہے ہو نا وہ آپ کی عبادت میں شمار ہو. اچھا جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں نا, ہم اس میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو اتنا ڈیپلی سمجھاتا ہوں, سورہ قریش کے بارے میں نے اتنا ڈیپلی سمجھایا, 15 کے نقش کے بارے میں نے اتنا ڈیپلی سمجھایا, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. جس دن آپ کسی کی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں نا, پھر آپ زندگی میں نہیں چھوڑتے. آپ یعنی کہ نزع کی حالت میں بھی ہوں گے نا تو آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ آپ اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو جان چکے ہوتے ہیں. آپ کسی کی اہمیت اور حقیقت کو جان لو, ٹھیک ہے, آپ پھر اس سے آنکھ چرا سکتے ہو؟ نہیں چرا سکتے. لیکن آپ کسی کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. قرآن پاک کی ہر سورت ہر آیت اپنا مقام و مرتبہ آپ ہے. ہاں جس طریقے سے ابھی صرف میں نے قرآن پاک میں سورہ قریش کو لیا ہے تو بھی تھوڑا سا سمجھایا ہے. اگر میں سورہ اخلاص کو لے کے آپ کو سمجھاؤں نا, اس کے بارے میں آپ بولو گے بھائی ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے. اب ہم کیا اب ہم کتنا پڑھنا ہے سورہ اخلاص یہ بتائیں آپ. نہیں, ہم نے ایک خاص ترتیب سے لے کے چلنا ہے.
میاں حضور کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر محفل میں دل کرتا ہے کہ بس یار یہ آخری نشست ہوئی ہے. اور میاں حضور نے سورہ مزمل کے بارے میں جو بتایا نا انتہا کا بتایا ہے. اب سورہ مزمل میں نہیں چھوڑوں گا. اب دوسری نشست میں میاں نے سورہ قریش کا بتا دیا. بولیں گے یار یہ کیا ہے, اب میں سورہ قریش نہیں چھوڑوں گا. اچھا وہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے. میاں کی ہر محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے, وہ جس کے لیے ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے. اب میاں حضور کے منہ سے سورہ قریش کے معاملے میں جو بھی الفاظ نکلیں گے آپ لوگ بولیں گے سورہ قریش, فوراً لے کے بیٹھ جائیں گے آپ لوگ. 10 گھنٹے اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے, سمجھیں گے اس کو, کیونکہ وہ آپ کے مطلب کی چیز ہوگی. 15 کے نشر کی آپ کسی بھی کتاب میں نظر گزرے گی نا, آپ ٹھک کر کے اس کو دیکھو گے اور آپ غیر دانستہ طور پہ آپ جو نا اس کو لے کے بیٹھ جاؤ گے پڑھنے کے لیے اس کو, کہ اس کی اور کیا کیا بات ہے. آپ کسی اور کتاب کے اندر آپ کو سورہ قریش نظر آ جائے گی, اس کے بارے میں تھوڑی بہت تصویر بھی لکھو گے, آپ پوری پڑھنے بیٹھ جاؤ گے اس کو. جبکہ اس سے پہلے آپ کی یہ کیفیت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس حقیقت اور اس اہمیت کو جان گئے ہو. صرف ایک سورہ قریش میں اتنے معاملات پوشیدہ ہیں, کبھی سنے تھے؟ لیکن یہ بتانے کا مقصد اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. ہم جس چیز کی اہمیت کو جان لیتے ہیں نا, پھر وہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑتے. سر یہ آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گی, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اور ایک بڑے مزے کی بات بھی یہ ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والے کو موت بھی نہیں آتی. جب اس کا وقت موت کا مقرر ہوگا نا, وہ سورہ قریش پڑھنا بھول جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو سورہ قریش کو؟ اللہ جسے محفوظ کر دے اسے موت آ سکتی ہے؟ بھائی جسے اللہ نے تمہارے رب نے محفوظ کر دیا اس کو موت آ سکتی ہے؟ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں؟ تو اب اس سے بڑا میں سورہ قریش کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو. یعنی کہ جب آپ کا مقرر وقت ہوگا نا, آپ سورہ قریش بھول جاؤ گے, اور وہ بھی ربی کا حکم ہوگا. لیکن پھر جو ملاقات ہوگی, پھر جو آپ کا ربط ہوگا, پھر وہ آپ کے لیے عید کا دن ہوگا. پھر وہ آپ کے اس لشکر کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی آپ کے مرنے کے بعد. جس دن لوگ سمجھ لیا نا, سمجھ لیں کہ ان کی نسلوں کے کام آئے گی. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنے والوں کو سب پہ, بالخصوص ہم تمام لوگوں پر اللہ رب العزت اپنا کرم بنائے رکھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک راستے میں چلنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان چند لوگوں کو اپنی اس بارگاہ میں قبول فرمائے جن چند لوگوں سے وہ راضی ہوا. اے اللہ ہم سب کو بخش دے. اے اللہ ہم سب پر اپنی آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین ہم سے جو بھی کچھ غلطیوں کوتاہی ہو گئے ہوں تو اپنے فضل و کرم اور اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں پڑھنے میں کوئی غلطیاں ہو جائیں, ہمارے لکھنے میں کوئی غلطیوں کوتاہی ہو جائیں, یا الہ العالمین ہمیں تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما اور اس غلطیوں کو ہماری معاف فرمانا. یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے بزرگوں کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا. یا الہ العالمین ہمیں سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا. یا الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.